Welcome to my channel. Like the video, subscribe my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं लाया हूं एक और ज़बरदस्त सी कहानी जिसका नाम है एक दिन की मोहब्बत। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें शुरू करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। इसे अब तक यकीन ना आ रहा था कि जिसको इसने चाहा वो इतनी आसानी से इसकी किस्मत में लिख दिया। न कोई समाजी रोड अटका दरमियान में, न कोई घरेलू एतराज़ उठा, सब एकदम से बिल्कुल फटाफट हो गया और यूं आसानी से हुआ कि वो खुद हैरान रह गई। आखिर इसे पहले कहाँ पता था कि इधर से समीर भी इसे इतना ही चाहता है जितना वो इसे। वो भी इसी की तरह इसकी मोहब्बत में अंदर तक डूबा हुआ है, और जब इसे इल्म हुआ तो वो जैसे आसमान पर पहुंच गई। पैर जमीन पे अब टिकते भला हवाओं में उड़ने लगी। देखते ही देखते फुप्पो की नंद आई रिश्ता डाला और इसके ख़ानदान से हाँ करा के उठी। इसकी तो मुराद पर आई थी, सारी रात कमरे में लुढ़िया डालते गुजरी। और अगले दिन फुप्पो की नंद ने जल्दी मंगनी का शोर मचा दिया। इसके घर वाले फुप्पो की दी गई तसल्लियों से काफ़ी मुतमईन और शानदार थे। मंगनी की हाँ करते ही तारीख दे दी, फिर दोनों तरफ मंगनी के हंगामे जाग उठे। ऐसे में एक दिन समीर मंगनी का जोड़ा चेक कराने की खातिर इनके घर चला आया, तो दरवाज़ा खोलते ही वो सुर्ख शर्म से हो गई। अंदर भाग जाना चाहा मगर समीर की फिरती ने इसका इरादा नाकाम कर दिया। इसने इसे कलाई से पकड़ा, खुश हुआ और वो क्या कहती पलके झुकाकर साथ में सर भी हिला दिया। गोया जवाब मुस्बत था। समीर का चेहरा खिल उठा। मंगनी के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा, इसने सरगोशी से इसे आस लगाई। तो वो दिन अगले 10 दिन फ़ोन की स्क्रीन को देखकर पागल हो गई, मगर समीर को शायद याद ही नहीं कि इसने ये बात कही थी। काश वो उस वक्त वादा ना करता, तो आज मैं इस नाराज़गी में डूबी फ़ोन ही की तो ना होकर रह जाती। वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रही कि इस ही वक्त इससे पक्का वादा क्यों ना करा लिया। मंगनी के दूसरे हफ्ते फ़ोन के इस पार से आती समीर की भारी मगर मीठी आवाज़ ने इसके हवास ही नहीं साथ इसका दिल भी खींच लिया। कैसी हो इसका पूछना था कि इसका जी चाहा अपना दिल खोलकर सारे का सारा इसके सामने रखते, मगर हया आड़े आ गई। वो धीमा सा मुस्कुरा दी। अच्छी हूँ वो तो मैं भी जानता हूँ। इस अच्छेपन ने तो जैसे अच्छे खासे अक्ल शऊर वाले बंदे को बेअक्ल कर दिया है। समीर ने अपने जुर्म में मोहब्बत का एतराफ़ किया तो इसका दिल भी धड़क गया। फिर इस दिन समीर ने बहुत बातें की, बहुत से वादे किए, बेशुमार अहदो पैमा बांधे। वो इसकी मोहब्बत में अंदर तक भीगती चली गई। आने वाले दिनों में भी समीर ने हर पल हर लिहाज इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। इसे बता रहा था कि इसके बगैर इसके दिल किसी कदर बेचैन और रातें कितनी बेसुकून हैं। वो इसकी ऐसी मोहब्बत भरी बातें सुनकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी, जिसका चाहने वाला मंगेतर था जो इसके बगैर खुद को अधूरा समझता। वो फिर का है न खुद पे उतराती। समीर तो जल्दी शादी करने का ख्वाहिशमंद था, मगर मनाहिल के घर वाले ही थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे कि बेटी ब्याह देना आसान कहाँ है, सुई से लेकर सिलाई तक तैयारी होती है, अभी कैसे शादी हो सकती है। और इसके तो अभी बीएड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ऐसे कैसे एकदम से सब कुछ छोड़कर शादी कर। जब ही समीर के घर वालों से कुछ वक्त की मोहलत मांग ली थी, वो भी इस मंगनी के पीरियड को भी एंजॉय करना चाहती थी, तभी खामोश रही। वो भी दो 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 तीन तीन दिन बाद लाजमी कॉल करता। इसकी
کم سنتا، اپنے دل کی ساری باتیں سناتا، اور اس کا دل بے قابو کیے جاتا۔ ایسی ہی محبت منانے کا وہ دن بھی آ پہنچا جس دن تمام نوجوانوں اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس دن وہ سارا دن فون کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی اور آنکھیں تھی کہ باہر دروازے پر جمی تھی، جہاں سے اسے سمیر کے کسی سرپرائز آنے کا انتظار تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ آج کا دن قطعی طور پر مس نہیں کرے گا، پھول اور کارڈ لازمی بھیجے گا۔ مگر صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، اور پھر شام سے رات ہو گئی، اس کا میسج تک نہ آیا۔ حالانکہ اس نے وہ ساری رات اس کے کال کے آنے کا انتظار بھی کیا تھا، مگر فون بج کر نہ دے رہا تھا۔ جب رات اس کی آنکھ لگی تب اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ اور بھیگ چکی تھی۔ خالی دامن سی وہ کب سوئی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگلے دن تک اس کا دل بجا بجا اور اندر خاموش خاموش رہا۔ جبھی تو وہ من ہی من میں سمیر سے ناراض ہو گئی، اور پھر جب اگلے دن اس نے فون کیا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ دوسری بار بیل ہوئی تو کال ریسیو بھی نہ کی۔ بیل پہ بیل بجنے لگی، اس نے کان لپیٹ لیے، انجان بن گئی۔ سمیر کے اندر کھٹک سے گیا، وہ پریشان سا ہو کر گھر پہنچ گیا۔ سامنا بابی سے ہوا تو بے اختیار اس نے مناہل کو لنچ کرانے کا کہہ دیا۔ بابی نے امی سے اجازت لے کر مناہل کو تیار ہونے کا کہا تو وہ مان کر نہ دی۔ پھر بابی نے دھمکایا کہ سمیر اندر آ جائے گا خود لینے، تو پھر اسے بادل نخواستہ تیار ہو کر اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھنا پڑا، مگر وہ سارا راستہ خاموش ہی رہی۔ سمیر بار بار اسے بلاتا رہا مگر اس نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ آخر سمیر تب کیا ہے یار، تم کس طرح سے میرے ساتھ بیٹھی ہو؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے دانتوں پہ دانت چمائے۔ تمہاری بے وجہ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دو۔ آپ کو میری ناراضگی کی کب سے پرواہ ہونے لگی؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ ناراض ہیں؟ وہ شریر ہوا تو مناہل نے سر چٹکا دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جو دل کے قریب ہوتے ہیں دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اسے طنز کیا تو مسکراتے لب اس کے وہیں بینچ گئے۔ مناہل مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا رویہ کیوں اور کس وجہ سے ایسے ہے۔ اوکے، اگر یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ محبت ہی وہ آسانی سے چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ محبت وہ ہنسی، آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ محبت، خاص محبت کے دن کہاں غائب ہو گئی تھی کہ پھول تو بھیجنا دور کنار فون تک نہ کیا، اور نہ ہی کوئی اظہار۔ او تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے؟ اسے پل بھر میں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ، آرام سے بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا کر اسے سامنے والی کرسی پر بٹھا دیا، مگر اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میری بات سنو مگر غور سے۔ اس نے پورا منہ انگلی سے اپنی جانب کیا۔ پھر محبت کیا اتنی کمزور ہے کہ تم نے اسے صرف ایک دن پر لازم کر کے چھوڑ دینا چاہا؟ وہ ایک دن محبت بہت خاص ہوتا ہے مسٹر سمیر۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی طرز تھا۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو محبت صرف ایک دن کرتے ہیں، جنہیں روحانی محبت کی چاہ نہیں بلکہ جسمانی محبت کی ہوس ہوتی ہے۔ اس کے ایک ہی طنز نے اس کی ساری ہوا نکال دی۔ تم نے میری محبت بھی صرف ایک دن کے ترازو پر رکھ کر تولنا چاہی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیا۔ سنجیدہ لب و لہجہ اب ناراضگی میں ڈوبنے لگا تھا۔ 14 فروری کی محبت ان کمزور لوگوں کی کمزور محبت کی نشانی ہوتی ہے، جو سال بھر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اسی دن کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کسی اپنے کو اس دن وش کر لیں گے۔
اس پر اپنی محبت یا طاقت کا ثبوت دیں گے کہ اس کے دل میں وہ بستا ہے اور باقی کے سال کے دن ضائع کر دیتے. یہ تو وہی جان سکتا ہے جو سچی محبت کا طلبگار اور خواہ ہوتا ہے. اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا لفظ لفظ سچ اگل رہا تھا. مناہل کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا. سچ میں مناہل، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر پھر بھی اگر تم یہی چاہتی ہو کہ اپنی محبت کا اظہار صرف 14 فروری کو کروں تو ٹھیک ہے، پھر سال بھر میرا انتظار کرو. میں اگلی 14 فروری کو تمہیں پھول کارڈ بھیج دوں گا اور فون کر کے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دوں گا. باقی کے سارے دن تم انتظار کرنا. اوکے، اب اگلے سال ملیں گے. خدا حافظ. سمیر سنجیدہ چہرہ لیے تیزی سے اٹھا اور مڑ گیا، مگر مناہل کو تیزی سے ہوش آنے میں وقت نہ لگا اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا. وہ رک گیا. مناہل نے کان پکڑ لیے اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تو ضمیر کا دل ڈوب گیا. اب وہ شرمندہ اور بہت نادم بھی. وہ رو رہی تھی. ابھی جو تم نے کہا اس طرف تو میرا دھیان ہی نہ گیا. میں فضول میں اتنا جذباتی ہوگی. ارے پاگل. سمیر نے فوراً اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما. ہو جاتا ہے نادانی میں کبھی کبھار ایسا، لیکن یاد رکھنا سمیر دوبارہ ہے. اس کی محبت خاص دنوں کی محتاج نہیں. وہ جب چاہے اظہار کر دے. یہ تو رواں رہنے والی چیز ہے، صرف ایک دن میں سمٹنے والی نہیں. اور اس کی آنکھوں میں وہ ٹھاٹے مارتا ہوا محبت کا سمندر دیکھتی چلی گئی. تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی کہانیاں ملتی رہیں. اور